پشتو زبان کی تاریخ طویل اور قدیم ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے زیر اثر پروان چڑھی ہے۔ یہ زبان جنوبی ایشیا کے خطے میں بولی جاتی ہے، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے پشتون قبائل کی مرکزی زبان ہے۔ آئیے اس کی تاریخی ارتقاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1. ابتدائی تاریخ۔ پشتو زبان کی اصل کا تعلق ایرانی زبانوں کے خاندان سے ہے، جس کا آغاز ایرانی زبانوں کی قدیم شاخوں سے ہوا۔ ماہرین لسانیات کے مطابق پشتو ایک قدیم ایرانی زبان ہے جو قدیم آریائی زبانوں کی شاخ سے نکلی ہے۔ کچھ ماہرین ہیں جو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پشتو قدیم آریائی زبانوں کی شاخ سے نکلی ہے۔ کا خیال ہے کہ پشتو زبان کی تاریخ تقریباً 500 سے 3000 سال پرانی ہے۔ 2. اوستائی اور اشکانی دور۔ پشتو زبان کا قدیم ترین ذکر ایران کے اوستائی دور تقریباً 500 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں یہ زبان خراسان اور افغانستان کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اشکانی اور ساسانی سلطنتوں کے دور میں بھی پشتو بولنے والے قبائل نے اہم کردار ادا کیا، اور اس دوران پشتو زبان پر فارسی اور دیگر ایرانی زبانوں کا بھی اثر پڑا۔ 3. اسلامی دور۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے بعد پشتون علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ اسلامی ثقافت اور عربی زبان کے اثرات پشتو زبان پر پڑے، اور بہت سے عربی الفاظ اس میں شامل ہوئے۔ اس دور میں پشتو زبان نے ایک الگ شناخت حاصل کی اور اسے اسلامی شاعری، ادب اور دیگر اصناف میں استعمال کیا جانے لگا۔ 4. پشتو ادب اور شعری روایت۔ پشتو ادب کی بنیاد 11ویں اور 12ویں صدی میں رکھی گئی۔ اس زمانے کے مشہور پشتو شاعر خوشحال خاں خٹک اور رحمان بابا نے پشتو کو ادبی اور شعری زبان کے طور پر فروغ دیا۔ ان کی شاعری نے پشتو ادب کو ایک منفرد مقام دیا اور اسے پشتون ثقافت کی روح بنا دیا۔ ان کے کام میں انسانیت، اخلاقیات اور سماجی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ 5. استعماری دور۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانوی راج کے دوران پشتو زبان پر بھی انگریزی کا اثر ہوا۔ اگرچہ برطانوی حکمرانوں نے پشتو زبان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پشتو بولنے والے لوگوں نے اپنی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد پشتو کو مغربی پاکستان کے پشتون علاقوں میں ایک اہم زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ زبان پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور افغانستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ دونوں ممالک میں اہم قومی زبانوں میں شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں بہت سی تعلیمی اداروں میں پشتو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا، ادب، موسیقی اور فلموں کے ذریعے پشتو زبان اور ثقافت کو عالمی سطح پر مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ 7. پشتو کا عالمی پہچان۔ آج پشتو زبان نہ صرف افغانستان اور پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خاص طور پر مہاجرین کی وجہ سے یہ زبان مختلف ممالک میں بھی بولی جانے لگی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے پشتو زبان کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نتیجہ پشتو زبان اپنی قدیم تاریخ، ادبی روایات اور ثقافتی دولت کی بدولت دنیا کی اہم زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ زبان پشتون قوم کی شناخت کا اہم حصہ ہے اور اس کی ترقی کے لیے آج بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔